السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبی حیثیت کیسی ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 8 مئی 2020، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ پوری اسلامی دنیا میں اس دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں تمام مسلمان اکٹھے ہو کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، خیریت کی، مسلم امہ کی، گھر بار کی، بچوں کی، سب کی۔ کرونا کی وجہ سے یہ عبادت ہماری متاثر ہوئی ہے۔ مسجدیں بند ہیں، کعبۃ اللہ بند ہے، مسجد نبوی بند ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر اور تمام انسانوں پر رحم فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس بیماری کے ساتھ لڑ سکیں۔ اس بیماری کے ساتھ لڑنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم احتیاطیں کریں، ٹھیک ہے؟ فاصلہ رکھیں، بازار میں جائیں ماسک پہنیں، ہاتھ واش کریں اور ہاتھوں پر وہ لوشن لگائیں، ٹھیک ہے؟ لوشن سے ہاتھ صاف کریں۔ جب آپ باہر جائیں، باہر سے واپس آئیں، پھر ہاتھ دھوئیں، کپڑے چینج کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر لوشن لگائیں، پھر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں۔ پورے ورلڈ میں جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کی تعداد ہے 38,87,940۔ یہ وہ رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ اس کے بعد ڈیتھ جو ہوئی ہیں دنیا میں 2,69,967، 67۔ ریکور جو ہوئے ہیں مریض ان کی تعداد ہے 12,82,715۔ اسی طرح یو اے ای میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ٹوٹل کیسوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 16,240، اور ریکور جو ہوئے ہیں 3,572، اور آج تک جو ڈیتھ ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے 165۔ یہ ہے یو اے کی انفارمیشن۔ آج میں سیاسی ٹپ میں سیاست کی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ انٹرنیشنل ٹریول کی بات کروں گا۔ انٹرنیشنل ٹریول میں 2003 میں ہماری فرسٹ ٹریولنگ تھی کراچی سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے ہم لوگ دبئی آئے۔ پارکو آئل ریفائنری جو پاکستان میں ہے، پنجاب میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تحصیل کوٹادو میں پارکو ایک قصبہ ہے اپنا، گجرات ایک قصبہ ہے، اس میں ہماری یہ پارکو آئل ریفائنری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک کمپنی تھی ٹیم، جس کا ہیڈ آفس تھا دبئی میں۔ اس کو ہم نے پیپر دیے، انہوں نے کہا جب ہمیں دبئی میں پروجیکٹ ملے گا ہم آپ کو بلائیں گے۔ آخرکار 2003 میں وہ پروجیکٹ ملا، ہمیں ویزے بھیجے گئے، ہمارا ایک گروپ تھا، ہم اس پورے گروپ میں آئے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کراچی سے دبئی کی طرف ٹریول کیا ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے۔ سب سے پہلے کسٹم والوں نے ہم کو چیک کیا، ہمارا سامان چیک کیا، ہمیں وہاں سے کلیئرنس ملی۔ پھر ہم آگے جو ایمریٹس ایئر لائن کا کاؤنٹر تھا ہم وہاں پہنچے، اپنا سامان جمع کرایا اور وہ سامان بیلٹ میں ڈالا۔ بیلٹ میں ڈالنے میں انہوں نے ایک پیپر ہمیں دے دیا جو سامان کا پیپر ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہینڈ کیری تھا وہ ہینڈ کیری بھی اس کے ساتھ بھی چیٹ لگا دی، ایک پرچی لگا دی، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس طرح آگے ہمارے سامان کی سکریننگ ہوئی، ہماری سکریننگ ہوئی، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے بورڈنگ کی طرف بھیج دیا گیا۔ ٹرمینل
میں بھیج دیا گیا اور ٹرمینل گیٹ نمبر 12 پہ آپ ویٹ کرو. ہم گیٹ نمبر 12 پہ آ گئے. وہاں سے ہم آدھا گھنٹہ کے بعد ہمیں بلایا گیا. ہم لائن میں آئے. لائن میں آنے کے بعد ہمارا جو ٹکٹ ہے وہ آدھا انہوں نے رکھ لیا اور یعنی ہماری بورڈنگ ہو رہی تھی اس وقت. تو ہم لوگ بورڈنگ کرا کے جہاز کے اندر پہنچے. ہمیں اپنی اپنی سیٹوں پر پہنچا دیا گیا اور اس کے اوپر جو کھانا تھا, چونکہ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین فلائٹوں میں سے ایک فلائٹ ہے اور اس میں کمفرٹیبل سیٹیں ہیں, کمفرٹیبل ایریا ہے اور جگہ جہاز بہت خوبصورت ہے. تو ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے. پورا گروپ تھا 8-10 آدمیوں کا. ہم لوگ وہاں سے دبئی ایئرپورٹ پر پہنچے تقریباً 2.5 گھنٹے کی فلائٹ پر, 2 گھنٹے کی فلائٹ پر. تو ہم لوگ دبئی ایئرپورٹ پہنچے. دبئی چونکہ دنیا کا دوسرے نمبر کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے, وہاں ہم پہنچے. اس وقت یہ رواج تھا کہ انتقال ویزا کی کاپی لینی پڑتی تھی. آگے ایک لائن لگی ہوئی تھی, اوپر لکھا ہوا تھا انتقال ویزا. ہمیں گائیڈ کیا گیا تھا کراچی ایئرپورٹ پر. ہمارے جو ٹیم کے آفیسر تھے انہوں نے گائیڈ کیا تھا اس طرح جانا ہے. لہٰذا ہم انتقال ویزا پر گئے. انتقال ویزا پر ہمیں اوریجنل ویزا دیا گیا اور وہ جو فوٹو کاپی تھی وہ رکھ لی گئی. اوریجنل ویزا, پاسپورٹ اور بورڈنگ کا جو کارڈ ہے وہ چھوٹا والا ایک پیس دیا تھا انہوں نے, وہ ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم لوگ سیدھے پاسپورٹ چیکنگ کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو گئے لائن بنا کے. آہستہ آہستہ ہماری باری آئی. باری آنے کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے. یعنی کاؤنٹر کے بالکل سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا تھا. اس کیمرے میں ہماری تصویر نکالی گئی. تصویر کے بعد جو ہمارے ویزا پر تصویر تھی اس کو میچ کیا گیا. میچ کرنے کے بعد پاسپورٹ کو میچ کیا گیا. میچ ہو گیا اور ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ دبئی ایئرپورٹ پر چلا گیا کہ ہم یہاں سے انٹر ہو گئے. انہوں نے اسٹیمپ ماری, ہم پھر آگے چلے گئے. ہمارا ہینڈ کیری جو تھا ان کو اسکریننگ کی گئی. اسکریننگ کرنے کے بعد ہم اس بیلٹ پر چلے گئے جہاں ہمارا جہاز کا سامان آ رہا تھا. تو ٹھیک ہے, ہم وہاں چلے گئے. ہم نے سامان لیا ٹرالی کو اوپر ڈالا. ہمیں کوئی شرطا, کوئی سیکورٹی, کسی نے کوئی تنگ نہیں کیا, ٹچ تک نہیں کیا. ہم لوگ باہر آ گئے. باہر آئے, کمپنی گاڑی تھی, کمپنی گاڑی پہ ہم بیٹھے اور سیدھے رہائش پر ہم آ گئے. ہمیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ تمام روموں میں اے سی لگے ہوئے ہیں. کوئی روم رہائش اے سی کے بغیر نہیں. بہترین رہائش. ہم نے سوچا ہمارے لیے تو یہ خواب ہے. ورکروں کے لیے اتنی اچھی رہائش تو پاکستان میں تو ورکر کو ٹینٹ دیے جاتے ہیں, پنکھے بھی نہیں دیے جاتے بیچاروں کو. لہذا ہم یہاں آ گئے. رہائش دیکھ کر بہت خوش ہوئے. ہمیں بیڈ شیٹ دی گئی, پیلو کور دیے گئے, ایک صابن دیا گیا, ایک ٹاول بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نہانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. وہ بیڈ جو تھے وہ ڈبل بیڈ تھے, یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر, ڈبل ٹیکر بیڈ تھے. ہم وہاں گئے. صبح ہمیں آفس بلایا گیا. ہمارے پاسپورٹ اور ویزے لے لیے گئے. ویزے کی کاپیاں بھی ہمارے ہاتھ میں وہ لے لیے گئے. ہم سے پوچھا گیا خیر خیریت سے پہنچ گئے. وہاں ایک پاکستانی آفیسر تھے ہمارے شفیق الرحمان صاحب, اس سے ملے. اس سے ملنے کے بعد ہمیں ایک ویڈیو دکھائی گئی. وہ ویڈیو ہمارے جاب کے متعلق تھی. کیا کیا جاب ہے وہاں پر, کیسے کون سی گلینڈ ہے, کون سی کیبلیں ہیں, آپ نے ڈرائی ڈاک میں ڈیوٹی کرنا ہے. اور 2-3 دن ہماری بریفنگ چلتی رہی, سیفٹی چلتی رہی. سیفٹی چلنے کے بعد ہم لوگ ڈرائی ڈاک پہنچ گئے. ڈرائی ڈاک میں ہماری پہلی انٹری تھی. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے شپ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو حیران ہو گئے, ہم نے آج تک شپ دیکھے ہی نہیں. خیر تھوڑی بہت وہ پوچھ گاچھ ہوئی. پوچھ گاچھ ہونے کے بعد کام کے متعلق بات ہوئی. ہم نے کام کے متعلق بتایا, وہ سیٹسفائی ہو گئے اور ہم کو سیفٹی کے لیے بھیج دیا گیا, جو انٹرنیشنل سیفٹی ہوتی ہے. ڈرائی ڈاک میں وہی رول اپنائے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل سیفٹی کے رول ہوتے ہیں. اس میں اپنا سیف مکمل پی پی پہننا ہے. پی پی کیا ہوتی ہے, سیفٹی شوز ہوتے ہیں, کور آل ہوتی ہے, گلوز ہوتے ہیں, گاگل ہوتی ہے اور سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد ایریا کے مطابق بتایا گیا ایریا کون کون سا ہوتا ہے, کیسے کیسے چڑھنا ہے. جہاز کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں استعمال ہوتی ہیں, اس کو گینگ وے کہا جاتا ہے. پھر آپ نے اوپر چڑھنا ہے. اوپر ایک ایمرجنسی نمبر دے دیے گئے, ایمرجنسی کال نمبر دے دیے گئے, تو وہ ہمیں معلوم پڑا. اس طرح ہم شپ میں ڈیوٹی, وہ الیکٹریکل جاب تھا, اس میں کیبل لنگ, ٹرمینیشن, گلینڈنگ کا جاب تھا. خیر ہم لوگوں نے جاب کیا. جاب کرنے کے بعد شام کو ہم لوگ واپس.
اب پہلے دن تو ہمیں کمپنی نے کھانا پرووائڈ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا ہوٹل کدھر ہیں، کھانے کے ریسٹورنٹ کدھر ہیں، کون سے کدھر ہیں، کون سے کدھر۔ ہمارے ساتھ کچھ سینئر لوگ تھے جو پہلے یو اے میں کام کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا ہم شام ہے ہوٹل کی چلتے ہیں، کمپنی نے ہمیں 200 درہم کھانے کا دے دیا تھا۔ ہم لوگ چلے گئے کھانا کھانے کے لیے۔ جب کھانا کھانے کے لیے گئے تو کھانے کے اصول بتائے گئے، بھئی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ یو اے ہی ہے، یہاں کھانے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ ٹیبل پر جائیں گے تو آپ کے آگے گلاس رکھے جائیں گے اور پانی کا جگ رکھا جائے گا یا پانی کے منرل واٹر کی بوتل رکھی جائے گی، بالکل نئی ہوگی، کوئی ڈھکن کھلا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ گلاس الٹے پڑے ہوں گے، ٹرے کے اندر الٹے پڑے ہوں گے، وہ الٹا والا جو گلاس ہے آپ نے وہی اٹھانا ہے، جو سیدھا ٹیبل پر پڑا ہوا ہے اس میں آپ نے پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یوزیبل ہے۔ یعنی ہر آدمی ایک گلاس میں ایک دفعہ پانی پیے گا، دوسری دفعہ وہ اسی گلاس میں تو پانی پی سکتا ہے، دوسرا آدمی اس گلاس میں پانی نہیں پی سکتا، یہ پہلا اصول۔ اس کے بعد کھانا آ گیا، ہم نے آرڈر دے دیا، ہمیں یہ چیز چاہیے، کھانا آ گیا، آرڈر ہو گیا، ہم نے وہی گلاس یوز کیے جو ہمیں بتایا گیا، ہم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد پھر ہم گئے، پھر کہا گیا کہ وہ سامنے ٹاول ہے اور سامنے صابن پڑا ہوا ہے، اس سے ہاتھ دھو۔ یہ میں پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں، ہمیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی نہیں، کسی ہوٹل میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں چلے گئے، ہم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول سے صاف کیا، ٹاول سے صاف کرنے کے بعد پھر آگے جب کاؤنٹر پر ہم آئے پیمنٹ کرنے کے لیے تو وہاں ایک ٹیشو پیپر پڑے تھے، کہا یہ ٹیشو پیپر اٹھا لو، اٹھا لیے، ہم نے ہاتھ صاف کیے، کہا یہ سونف پڑے، یہ سونف کھاؤ، ہم نے سونف بھی لے لی، ایک دو چمچ لے لیے، کھائے۔ کھانے کے بعد جب ہم نے پیمنٹ کی، اصل مسئلہ یہاں پیمنٹ پر آ گیا، تو ایک آدمی کے کھانے کے جو پیسے تھے وہ تقریباً 4 یا 4.5 درہم بنے۔ اس وقت درہم جو ہے 12 ساڑھے 12 درہم 12 روپے کا تھا، تو جب ہم نے کنورٹ کیا اس کو تو وہ 48 روپے بنے، 50 روپے بنے۔ ہم نے کہا یار یہ کھانا تو مہنگا ہے، تو پاکستان میں ہم 20 کا 15 کا کھا لیتے ہیں اچھا کھانا، یہاں پر تو 40-50 کا ہے جو تو مہنگا ہے۔ پھر جو سینئر لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا بھائی یہ دبئی ہے، یہاں پر دنیا کی ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی اگر آپ پاکستانی پیسے سے کنورٹ کریں گے، اگر آپ یو اے کے سکے سے اس کو دیکھیں گے تو وہ بہت سستا ہے، لیکن یو اے کے پیسے کے علاوہ آپ پاکستانی کا پیسے میں کنورٹ کریں گے تو پھر آپ کبھی کھا ہی نہیں سکیں گے۔ یو اے کی زندگی کا اصول اپناؤ کہ یہاں جو پیسہ کمائے ہو اسی کا حساب کرو، پاکستانی پیسے میں اس کو کنورٹ نہیں کرو، اگر اس کو کنورٹ کرو گے تو بھوکے رہ جاؤ گے۔ اور اسی اصول کو ہم نے اپنایا، آج تک ہم یہاں دبئی میں بسر کر رہے ہیں، ہمارا 300 سے 500 کھانے کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم خوشی خوشی کرتے ہیں۔ اگر 500 ایک آدمی کھاتا ہے پاکستان کا، پاکستان میں لگائیے حساب، وہ تقریباً 20-21 ہزار بنتا ہے آج کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں مہنگائی ہے، اگر ہم دنیا کی مہنگائی سے اس کا لیول دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں سستی ہیں۔ یہاں پر 1 درہم کی روٹی ہے، 1 درہم بولے تو پاکستانی 44-43 روپے بنتے ہیں، اور پاکستان میں اچھی روٹی 10 روپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو بھی ہم اگر دبئی سے اور پاکستان سے ملاتے ہیں تو ہمیں پاکستان سستا نظر آتا ہے۔ جب وہاں ٹماٹر 150-200 روپے تھا تو یہاں پر 4 روپے تھا، آج ٹماٹر یہاں پر 6 روپے اور پاکستان میں 10 روپے۔ 6 درہم بولے تو پاکستان کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 200-250 بنتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں کتنے کا ہے؟ 10 روپے۔ تو لہذا میرے بھائی، آپ جب پاکستان میں بات کرتے ہو پوری دنیا کی مہنگائی دیکھ لیا کرو تو پاکستان کی مہنگائی ہمیں کم نظر آئے گی۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کو ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے ملک کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کے دام پاکستانی داموں سے ملاتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارا ملک دنیا میں سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں سوچیے، اپنے بارے میں سوچیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ پیش کروں گا، کیونکہ ٹریول ہمارا 14-15 سال کی یہاں زندگی گزاری ہے، بہت ساری قانون کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہاں آپ کو روڈ پر شرطہ نہیں پکڑتا، یہ بات ہے۔
اور شرطہ مارتا بھی نہیں ہے. شرطہ بولتے ہیں پولیس والے کو, وہ مارتا بھی نہیں ہے. اگر کہیں ٹکرا رہ جائے تو وہ آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کدھر سے آئے. شرط یہ ہے کہ آپ کی جیب میں تمام چیزیں ہونی چاہیے. ویزے کی کاپی ہونی چاہیے. اگر ویزے کی کاپی نہیں ہے تو آپ کے آئی ڈی ہے, ایمس آئی ڈی, وہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے, ورنہ آپ کے موبائل نمبر سے ہی وہ سب کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹس دیجئے, سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. ٹھیک ہے, اسی طرح دبئی کی میں ٹریول کی کچھ ہسٹری آپ کو بتاتا رہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور بتائیں گے. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے یہاں پر, کسی کو کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے, اور شرطے پولیس والے کوئی تنگ نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح ہے کہ پہلے نام پوچھتے ہیں بعد میں تھپڑ مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ہے. اوکے, اللہ حافظ.